الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی امی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بعض لوگ جو ہے وہ پہلا وظیفہ کیا کر لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا، ہمیں کوئی جو ہے موکل وغیرہ نظر نہیں آیا، جس کے سبب جو ہے وہ پہلے چلے سے ہی مایوس ہو جاتے ہیں۔ بعض تو درمیان چلے سے ہی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یار اتنے دن ہو گئے لیکن ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو بھی چلہ کشی کرتا ہے، جب اس ابتدائی دنوں میں جو ہے اس جو شروع کرتا ہے وظیفہ، وہ فقط تو پہلے ایک عادی اپنے آپ کو بنائے کہ اس نے جو ہے وہ ریاضت اور کرنے اور بیٹھنا ہے، اس نے جو ہے یہ ٹائم جو ہے اس میں یہ ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے اس طرف بندہ چلا جاتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ایک وظیفہ کیا کر لیا جو ہے وہ طوفان کھڑا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جتنی طاقت آ گئی حضور والا وہ تو میرے پاس آ گئی۔ اب اسی طرح جو ہے وہ یہاں جو تھا ایک بندہ، وہ یہی کہتا تھا کہ بھائی اس کے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کرنا کیا ہوا، اس کے مدرسے میں بچے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ طبیعت خراب ہوئی تو قاری صاحب نے مجھے فون کیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے بچہ ہمارا جو ہے اس کو اثر ہوا ہے اور بچوں کو تنگ کرتا ہے کلاس کے اندر نا۔ تو میں نے کہا بھائی آپ لوگ کو تو بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو بولیں کہ وہ اگر ابھی اس کو جو ہے وہ جن نکالیں۔ تو کہا کہ 2 دفعہ اس کو اس کے پاس لے کر گئے ہیں لیکن جو ہے بہتر نہیں ہوا نا، اسے ابھی فون اٹھانا اس نے چھوڑ دیا۔ پھر میں نے اس کو فون پہ دم کیا الحمدللہ، اس کے بعد جو ہے اس بچے کی طبیعت بہتر ہو گئی۔ تو اسی طرح جو ہے بندہ جب ایک دو چلے کر لے تو اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ شاید جو ہے عقل کل میں ہوں اور تمام چیزیں جو میں ہوں۔ اور بعض جو ہے پھر خواہ میں تنقید کرتے ہیں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ ہے۔ ایسے لوگ اگر مل جائیں نا جو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو جنات کا اثر والا کیس ہے نا انہی کے پاس بھجوا دو، تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ بھائی یہ ہے کہ نہیں ہے۔ جب ان کے سر پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں حضور والا ہمارا یہ کام نہیں ہے، کسی عامل سے علاج کروا لیں۔ تو جب عامل سے علاج کروانا ہے تو پھر خواہ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو جب سر پہ پڑتی ہے وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اب ایسے جو ہے بہت سارے مریض جو ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں، علاج نہیں ہوتا، پھر جا کر ان کو جو ہے میں آ جاتا ہوں، پھر یہاں آ کر جو ہے اپنا وہ اس طرح علاج جو ہے وہ کرتے ہیں۔ پھر اگر شاگرد صاحب نے جو ہے ایک دو کر لیے وظیفے تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ حضور والا استاد کے پاس تو کچھ نہیں، افلاطون تو میں بن گیا ہوں۔ تو وہ جو ہے پھر بیٹھ کے جو ہے استاد کی پھر مخالفت کرنا، تمام چیزیں کرنا، پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ فیض سے محروم رہ جاتا ہے۔ وہ شخص جو فیض جو اسے مل رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنی بدگمانی اور اس کے سبب جو ہے اس فیض سے جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اگر استاد کے پاس کچھ نہیں تھا تو پھر اس نے تمہیں کیسے سکھایا؟ چلو یہ طریقہ کسی اور سے تو جا کے سیکھ لو نا۔ کوئی لوگ دیگر جگہوں پہ خلافتیں دے دیتے ہیں، سندیں ان کی دے دیتے ہیں، لیکن تربیت کوئی نہیں کرتا۔ جس طرح ہمارے پیر و مرشد میاں حضور تربیت کرتے ہیں نا باقاعدہ ہر ہفتے، اس طرح تربیت شاید ہی کسی سلسلے میں ہو، وہ جو ہے تربیت نہیں کرتے۔ تو اسی طرح جس نسبت کے ساتھ وابستہ رہو اسی نسبت سے فیض اچھی طرح حاصل کرو۔ ہاں اگر اس نسبت سے کہیں اور جانا بھی ہے تو تسلی کے ساتھ بغیر مخالفت کے چلے جاؤ کہ یہاں کا بھی فیض آپ کے پاس جو ہے جاری رہے۔ تو اسی طرح جو ہے کسی کے بارے میں کہہ دینا اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم نے تو بھی یہی کیا ہے کہ جو کہتے ہیں نا کچھ نہیں، اسی کے پاس بھجوا دیتے ہیں، حضور والا بھی آپ وہاں چلے جائیں وہی آپ کا علاج کریں گے۔ اب ایک بندہ چلا گیا عامل کے پاس، کہا کہ بھائی میں پہلے جو ہے ان کے پاس بیٹھتا تھا، ابھی جو ہے آپ کے پاس آئے علاج کے لیے۔ بولا بھائی میں ہی علاج کروں گا، وہ علاج نہیں کر سکتا۔ کچھ ہی عرصہ کیا گزرا کہ اس کے گلے پڑ گیا وہ مریض، بعد میں جو ہے اس نے دوبارہ جو ہے میرے پاس آیا، کہا کہ حضور والا وہاں سے کچھ نہیں ہوا، کیونکہ مجھے جب بتایا میں فلاں سے علاج کروا رہا ہوں، میں نے یہی عرض کی کہ جب آپ کا علاج ہو جائے تو آپ حضور والا مٹھائی کا ڈبہ میرے پاس بھی لیا نا، ہم بھی دعا کر دیں گے اچھا آپ کو رب تعالیٰ نے شفا عطا کی۔ جب اس کے گلے پڑ گیا تو پھر جو ہے وہ نہ اس سے ملتا تھا نہ اس کے فون اٹھاتا تھا، دوبارہ جو ہے رابطہ کیا، پھر جا کر جو ہے اس مریض کی جو ہے صحت بہتر ہوئی۔
یہ یاد رکھیں کہ جو نسبتیں ہوتی ہیں، جو ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے اسی جگہ پہ رہنے دو، جو عامل علاج کر سکتا ہے اس کو وہیں رہنے دیں۔ ایسا نہ کہ اس کے اپنے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کو سمجھ ہے کہ اس کے پاس ہے یا کچھ نہیں، تو بہتر یہی ہے کہ جو ہے آپ خاموشی سے بیٹھ کے جو ہے آپ گھر میں رب تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ صحیح معنی میں نماز پڑھائیں اور صحیح معنی میں جو ہے وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔